اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر جو کافروں کے لیے تیار ہے۔ پیارے دوستوں، جس طرح اس دنیا کے اندر اچھے اور برے انسان موجود ہیں، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی لوگوں کے لیے آخرت میں دو مقامات تیار کر رکھے ہیں، ایک اچھا اور دوسرا برا۔ جنت اور جہنم۔ جنت وہ مقام ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے محبت اور رحمت کا مظہر ہے، اور جہنم وہ مقام ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے قہر و غضب کا ظاہر کرتا ہے۔ اس مقام میں جہنمیوں کو بہت سارے مختلف قسم کے دردناک عذابات دیے جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب بھی ہم جہنم کا نام سنتے ہیں تو ہمارے دل اور دماغ میں صرف ایک ہی خیال آتا ہے، جہنم وہ مقام ہے جہاں آگ ہی آگ ہے، جس کے اندر انسانوں کو جلایا جائے گا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں جہنم کے اندر ایک ایسی خوفناک وادی بھی ہے، ہر طرف برف ہی برف اور ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سخت سرد اور برفیلی جہنم کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ جہنم کیا ہے اور اس میں کن لوگوں کو رکھا جائے گا، اور برف کے عذاب کی وجہ سے جہنمیوں کے کیا حالات ہوں گے، اس جہنم کے اندر کن لوگوں کو برف کا عذاب دیا جائے گا۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، اس بات کو سب جانتے ہیں، دنیا کی زندگی ایک مختصر سی زندگی ہے، اور یہ زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے جو کبھی نہ ختم ہوگی۔ لہٰذا اگر کوئی انسان اس مختصر سی زندگی کی وجہ سے اپنی ہمیشہ رہنے والی زندگی کو تباہ اور برباد کر لیتا ہے تو انسان خسارے میں ہے، اور بے شک وہ انسان قیامت کے دن بہت زیادہ پچھتائے گا، لیکن اس دن کا پچھتاوا کسی کا کام نہ آئے گا۔ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت اور رحمت کی کوئی حد نہیں، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے غیظ و غضب کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کو کافروں اور اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کیا ہے، اور اس کے اندر طرح طرح کے عذابات رکھے ہیں۔ جہنم کے اندر بہت ساری خوفناک وادی ہیں، ان وادیوں کے اندر تمام جہنمیوں کو ان کے اعمال کے مطابق عذاب دیا جائے گا۔ روایات میں آتا ہے، اگر جہنم کی آگ کو ایک سوئی کے نوقے کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی آگ کی تپش کی وجہ سے تمام دنیا والے ہلاک ہو جائیں گے۔ پیارے دوستوں، حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جہنم کی آگ کو سوئی کے سوراخ کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی تپش اور گرمی کی وجہ سے تمام دنیا والے ہلاک ہو جائیں گے۔ اور ایک دوسری حدیث میں روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جہنم کا کوئی دروغہ اہل دنیا پر ظاہر ہو جائے تو اس کی دہشت اور ہیبت کی وجہ سے تمام دنیا والے ہلاک ہو جائیں۔ حدیث پاک میں ہے، اگر جہنمی زنجیروں کا ایک گڑھا دنیا کے کسی بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ اس کی ہیبت کی وجہ سے کانپنے لگے گا، اس کو قرار نہ آئے گا، جہاں تک کہ وہ پہاڑ نیچے کی زمین تک دھس جائے گا۔ پیارے دوستوں، جہنم کی آگ ایسی ہولناک آگ ہے جس آگ سے دنیا کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے، کہیں اللہ تبارک تعالیٰ مجھے دوبارہ جہنم کی آگ میں نہ داخل کر دیں۔ لیکن انسان کتنا بدبخت اور غافل ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیوں والے کا کام کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب اور جہنم کی آگ سے نہیں ڈرتا، جس آگ سے دنیا کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے۔ پیارے دوستوں، جس طرح جہنم کے اندر جہنمیوں کو آگ کا عذاب دیا جائے گا، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کے اندر ٹھنڈک کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے، اور کچھ جہنمی ایسے ہوں گے جن کو سخت سردی کا عذاب دیا جائے گا۔ جیسا کہ کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، بے شک جہنم کے اندر بہت زیادہ سردی ہے اور زم حریر ہے، اور وہ ہڈیوں سے گوشت کو گرا دے گی، حتیٰ کہ جہنمی آگ کی فریاد کریں گے۔ پیارے دوستوں، زم حریر جہنم کے اندر ایک ایسی خوفناک وادی ہے، قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں، جب جہنمی لوگوں کو جہنم کے اندر آگ کا دردناک عذاب دیا جائے گا تو جہنمی لوگ آگ کی شدت اور تپش کی وجہ سے ٹھنڈک کا مطالبہ کریں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان جہنمیوں کو جہنم کی اس وادی کی طرف داخل فرما دے گا۔ جب یہ لوگ جہنم کی وادی یعنی زم حریر میں داخل ہوں گے تو وہاں اس قدر ٹھنڈک ہوگی، اس ٹھنڈک کی وجہ سے اس جہنمی کا پورا گوشت چڑھ جائے گا اور ہڈیاں پھٹ جائیں گی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دوبارہ اسی طرح کر دے گا، ان کی ہڈیوں پر دوبارہ جسم کو چڑھا دے گا۔ اس کے بعد اس دردناک ٹھنڈک کی وجہ سے ان جہنمیوں کا گوشت دوبارہ سے جڑ جائے گا اور دوبارہ ہڈیاں پھٹ جائیں گی، اور ان جہنمیوں کا یہ دردناک عذاب اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک یہ اس وادی زم حریر میں رہیں گے۔ اس عذاب کی شدت کی وجہ سے یہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، یا رب العالمین، ہمیں جہنم کی اس وادی سے نکال کر دوبارہ جہنم کی آگ میں داخل کر دیں۔ تو ان لوگوں کو دوبارہ آگ والی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، جہنم کا مقام زم حریر وہ مقام ہے جہاں سخت سردی اور لوگوں کے اندر اس
اس کی ذرا سی ٹھنڈک کو برداشت کرنے کی بھی طاقت نہ ہوگی۔ یہ سردی ایسی خطرناک سردی ہوگی جو ہڈیوں کو توڑ دے گی۔ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے شک جہنم میں ضم حریر سخت سردی ہے، اس کے ساتھ لوگوں کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ جب لوگ جہنم کی آگ سے تنگ آ جائیں گے تو اس ضم حریر وادی کی طرف بھاگیں گے۔ جب یہ لوگ ضم حریر میں گر جائیں گے تو ضم حریر ان کو ہڈیوں کو توڑ پھوڑ دے گا، حتیٰ کہ ان کی ہڈیوں کی چٹخنی آوازیں سنائی دیں گی۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ضم حریر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضم حریر وہ مقام ہے جہاں کافروں کو ڈالا جائے گا۔ اس مقام کی سردی کی شدت کی وجہ سے اس کا جسم کا بعض حصے سے جدا ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم گرمی کی شدت محسوس کرتے ہو یہ جہنم کا سانس ہے، اور جو تم سردی کی سخت شدت کو محسوس کرتے ہو یہ جہنم کی ضم حریر کی سردی ہے۔ خیر دوستوں، علماء کرام بیان فرماتے ہیں جہنم کے اندر سخت سردی کا عذاب ان لوگوں کو بھی دیا جائے گا جو سردیوں کے اندر ٹھنڈک کی وجہ سے نماز کو ترک کر دیتے تھے اور سردی سے بچنے کے لیے اپنے بستروں میں لیٹے رہتے ہیں، اور سردی سے بچنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو جہنم کے اندر سخت سردی کا عذاب دے گا۔ پیارے دوستوں، جہنم وہ دردناک مقام ہے کہ جس میں رہنے کی کوئی بھی انسان طاقت نہیں رکھتا، جس کے عذاب کو برداشت کرنے کی کسی بھی انسان میں ہمت نہیں ہے۔ بے شک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور جہنم سے پناہ مانگنے کا ارشاد فرمایا، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی گرم دن ہوتا ہے اور کوئی شخص یہ دعا کرتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ دن کتنا گرم ہے، اے رب العالمین مجھے جہنم کی گرمی سے نجات عطا فرما۔ جب ان کلمات کے ذریعے کوئی انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ جہنم سے فرماتا ہے، اے جہنم، بے شک میرا ایک بندے نے تیری گرمی سے میری پناہ طلب کی ہے، تو اس بات پہ گواہ رہنا، بے شک میں نے اپنے بندے کو اس گرمی سے پناہ دے دی ہے۔ اگر کوئی سخت سردی میں ہوتا ہے اور کوئی انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے لا الہ الا اللہ، یا رب العالمین یہ کتنا دن سرد ہے، یا رب العالمین مجھے جہنم کے ضم حریر سے نجات عطا فرما، تو اللہ تبارک تعالیٰ جہنم کی سوادی ضم حریر سے ارشاد فرماتا ہے، میرے بندوں میں سے ایک بندے نے ضم حریر سے پناہ مانگی ہے، اور جہنم تو گواہ رہنا میں نے اپنے بندے کو ضم حریر سے پناہ عطا فرما دی ہے۔ پیارے دوستوں، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہے اور اس کے قہر و غضب پر غالب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کی آنکھ سے اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے مکئی کے سر کے برابر آنسو کا ایک قطرہ بھی نکلتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور اگر سچے دل سے توبہ کی جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان تمام تر گناہوں سے محفوظ فرمائے جن گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر لوگ جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔